السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد شہاب الدین رضوی۔ امید کہ آپ تمامی لوگ بہت اچھے ہوں گے۔ آج میں حرمت شراب کے متعلق آپ سے باتیں کرنے جا رہا ہوں کہ اللہ رب العزت نے شراب کی حرمت کا حکم کب نازل فرمایا۔ حضرت علامہ قسطلانی کی تحقیق یہ بتاتی ہے کہ شراب کی حرمت کا حکم اللہ رب العزت نے 6 سال نازل فرمایا۔ حضرت علامہ اسحاق کی تحقیق بتاتی ہے کہ شراب کی حرمت کا حکم سن 4 ہجری میں نازل ہوا۔ چونکہ عرب کے لوگ بہت زیادہ شراب کے شوقین تھے، انگور اور کھجور کا رس نکال کر کے اس کا شراب بناتے تھے اور اسی کو پیتے تھے۔ بہت کم ایسے مسلمان تھے جو شراب کے قریب نہیں جاتے تھے، لیکن اکثر شراب نوشی کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے شراب کی حرمت کا حکم ایک ہی مرتبہ نازل نہیں فرمایا، بلکہ دھیرے دھیرے دور ہونے کا حکم نازل کیا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما۔ اس آیت کریمہ کے نزول کے بعد بعض لوگوں نے شراب پینا چھوڑ دیا اور دوسرے لوگ بدستور پیتے رہے۔ اسی آسنا میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابی رسول کو اپنے گھر میں دعوت کیا۔ کھانے کے بعد شراب کا دور چلا۔ شراب پی کر وہ بالکل نشے میں ہو گئے۔ نماز مغرب کا وقت ہو جاتا ہے۔ ایک صاحب امامت کے لیے مصلی پر کھڑے ہوتے ہیں۔ انہوں نے پہلی رکعت میں سورہ کافرون کی تلاوت کچھ اس طرح کی، قل یا ایھا الکافرون اعبد ما تعبدون، یعنی آخر سورت تک لا کو ختم کر دیتے ہیں۔ سورت کے معنی بالکل ہی بدل جاتے ہیں۔ اس وقت اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی آیت کریمہ کا نزول فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون۔ اے ایمان والو، قریب مت جاؤ نماز کے جبکہ تم نشے کی حالت میں ہو، یہاں تک کہ تم سمجھنے لگو۔ اس آیت کریمہ کے نزول کے بعد لوگ شراب پی کر کے نماز کے قریب نہیں جاتے تھے، لیکن ایسے اوقات میں وہ شراب نوشی کیا کرتے تھے یا شوق کو پورا کرتے تھے جس میں نماز کا وقت نہیں ہوتا تھا۔ اکثر عشاء کی نماز کو ادا کرنے کے بعد شراب پی لیتے تھے تاکہ نماز فجر آنے تک نشہ ختم ہو جائے، یا پھر نماز فجر کے بعد لوگ شراب پیتے تھے تاکہ ظہر آتے آتے ان کا نشہ ختم ہو جائے۔ ایک مرتبہ حضرت عتبان ابن مالک نے اپنے یہاں لوگوں کی دعوت کی۔ اس دعوت میں حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے۔ میزبان نے اونٹ کا بھونا ہوا سر پیش کیا اور اس کے بعد شراب سے مہمانوں کی تواضع کی، یہاں تک کہ وہ اس کے نشہ میں بالکل ڈوب گئے۔ مدہوشی کے عالم میں انہوں نے اپنے خاندان اور قبیلہ کی تعریف کرنا شروع کر دی اور تعریف میں زمین و آسمان ملانے شروع کر دیے۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص نے مدہوشی کی حالت میں ایک ایسے شعر کو پڑھا جن میں انصار کی بڑی توہین کی گئی تھی۔ ایک انصاری غصہ سے بے قابو ہو گیا اور اس نے اونٹ کے جبڑے کی ہڈی اٹھائی اور حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے سر پر دے ماری۔ وہ شدید زخمی ہو گئے۔ حضرت سعد نے بارگاہ رسالت امام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں شکایت کی۔ حضرت عمر بھی وہاں موجود تھے۔ انہوں نے سنا تو رب تبارک و تعالی کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھایا اور کہا، اللہم بین لنا رأیک فی الخمر بیانا شافیا، اے اللہ شراب کے بارے میں کوئی واضح حکم نازل فرما۔ اسی وقت اللہ رب العزت نے سورۃ المائدہ کی یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ کہ ایمان والو، یہ شراب اور جوا اور بت
اور جوے کے تیر یہ سب ناپاک ہیں، شیطان کی کارستانیاں ہیں، سو ان سے بچو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اس آیت کریمہ کو سن کر کے سارے لوگوں نے شراب پینا چھوڑ دیا۔ شیطان تو چاہتا ہے کہ تمہیں دھوکہ میں ڈال دے اور تمہارے درمیان عداوت اور بغض پیدا کر دے شراب اور جوے کے ذریعے سے، اور روک دے تمہیں یاد الہی سے اور نماز سے۔ مسلمانوں نے جب اپنے رب حکیم کا یہ فرمان سنا تو اپنے آپ کو شراب سے روک دیا۔ شراب کے بھرے ہوئے مٹکے انڈیل دیے گئے، جہاں ناؤ نوش کی محفلیں سجتی تھی اور مینا و جام گردش میں تھے، یہ حکم سنتے ہی سارے مینا و جام اوندھے کر دیے گئے۔ اس روز مدینہ طیبہ کی گلیوں میں شراب ناب یوں بہہ رہی تھی جیسے بارش کا پانی ہو۔ اس کے بعد کسی مسلمان نے شراب پینے کی جرت تو کیا، خواہش تک نہ کی۔ اور آج بہت سے مسلمان چھپ چھپ کر کے شراب پینے کی کوشش کرتے ہیں یا پیتے بھی ہیں۔ ان لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے شراب کو حرام کر دیا ہے۔ جو چیزیں ہمارے لیے حرام ہے تو ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے، اور اگر ہم نہیں بچتے ہیں تو اللہ رب العزت کی کھلم کھلا نافرمانی کرتے ہیں۔